تم جیسی لڑکی کو میں نوکرانی رکھنا پسند نہیں کرتا، محبت تو دور کی بات ہے۔ سب کے سامنے وہ ہنستے ہوئے زنائشہ سے کہہ رہا تھا۔ وہ ابراہیم شاہ تھا، یونیورسٹی کے ٹرسٹی کا بیٹا۔ زنائشہ اس کی کلاس فیلو اور ٹاپر تھی، رنگ روپ میں سانولی سی لیکن انتہائی پرکشش۔ اس نے زنائشہ کو محبت کے جال میں پھنسا لیا تھا تاکہ وہ ٹاپ نہ کر سکے۔ ہوا بھی کچھ ایسا ہی۔ زنائشہ کی جگہ اس کی دوست نے ٹاپ کیا اور پھر بھری محفل میں ابراہیم شاہ نے زنائشہ کو رسوا کر دیا، مگر اس دن کے بعد سے زنائشہ نے یوں نہیں چھوڑ دی۔ ابراہیم شاہ حیران تھا، ایک مذاق کی وجہ سے وہ اپنا مستقبل برباد کر رہی تھی، پر اسے اندازہ نہیں تھا کہ محبت کا جال بنتے بنتے وہ خود زنائشہ سے محبت کر بیٹھا تھا۔ لیکن اس دن تک پہنچنے سے پہلے زنائشہ کی زندگی کچھ اور تھی۔ زنائشہ بیٹا، ابا تمہارا باہر رکشے میں انتظار کر رہے ہیں، جلدی آ جاؤ، کالج کے لیے دیر ہو رہی ہے، زنائشہ کی والدہ نے قدرے بلند آواز میں کہا۔ اس نے آئینے میں خود کو ایک نظر دیکھا، دوپٹہ درست کیا اور جلدی سے بیگ اٹھا کر باہر آئی۔ جی اماں، بس نکل رہی ہوں، آپ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ وہ ماں کے گلے لگی تو ماں نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا، جیسے ہر روز کی دعا اسی لمس میں سمٹ دیتی ہو۔ زنائشہ ایک رکشہ ڈرائیور کی بیٹی تھی، گھر سادہ تھا مگر خواب بڑے تھے۔ پڑھائی میں ہونہار، رنگت میں سانولی، مگر ایسی پرکشش کہ دیکھنے والا ایک لمحے کو ٹھہر جائے۔ 5 منٹ میں ابراہیم تیار ہو کر ڈائننگ ہال پہنچا، جہاں سب اس کا انتظار کر رہے تھے۔ آ گئے نوجوان، بہت دیر کر دی آتے آتے۔ سرکار آپ نے تو، دادا جان نے ابراہیم شاہ کو دیکھتے ہوئے قدرے مزاحن انداز میں کہا، جس پر ابراہیم ان کے سامنے جھک کر پیار لیتے ہوئے مسکرا دیا۔ بس کیا کریں دادا جان، ایک یہ نیند ہے کہ پوری نہیں ہوتی کم بخت، اور دوسرا ماما جان ہمیں سونے نہیں دیتی، ابراہیم نے اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے شرارتی انداز میں کہا، جس پر فاطمہ بیگم اسے گھور کر رہ گئیں۔ زنائشہ اپنے رکشے سے اترتے ہوئے کالج کی جانب بڑھی ہی تھی کہ اچانک لڑکیوں کی سرگوشیوں پر اس نے پلٹ کر دیکھا۔ دوسری جانب ایک بڑی سی لگژری گاڑی آ کر رکی تھی، جس میں سے ابراہیم شاہ انڈسٹریز کا وارث پورے اطمینان سے باہر اترا تھا۔ اس کی پرکشش شخصیت کو دیکھ کر سب لڑکیاں اس پر فدا ہو رہی تھیں۔ زنائشہ نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، پھر نظریں چرا کر خاموشی سے آگے بڑھ گئی، جیسے اسے ان سب باتوں سے کوئی فرق نہ پڑتا ہو۔ ابراہیم شاہ نے بھی ارد گرد موجود لڑکیوں پر ایک سرسری سی نظر ڈالی، مگر اس کی نگاہ اچانک زنائشہ پر آ کر ٹھہر گئی۔ سادہ لباس، ہاتھ میں کتابیں، چہرے پر عجیب سا اعتماد، وہ باقی سب سے مختلف تھی۔ کون ہے یہ؟ ابراہیم نے اپنے دوست سے قدرے تجسس سے پوچھا۔ او وہ زنائشہ ہے، کلاس کی ٹاپر۔ او تو یہ ہے وہ جو پچھلے 3 سالوں سے ٹاپ کرتی آ رہی ہے؟ بالکل ابراہیم شاہ، اسی لیے تو جناب میں نے آپ کو یہاں ٹرانسفر ہونے کا کہا تھا، بہت گھمنڈ ہے اس میں، جبران نے زنائشہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جس پر ابراہیم شاہ ہنس پڑا۔ ہاں، اس 2 ٹکے کی لڑکی میں گھمنڈ بھولی بھالی سی لگتی ہے، بہن جی ٹائپ، اس میں کہاں کا ایٹیٹیوڈ یا گھمنڈ ہوگا؟ ارے نہیں یار، یہ جتنی بہن ٹائپ لگتی ہے اتنی ہے نہیں، جبران نے ابراہیم کی معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے کہا، جس پر ابراہیم کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، جیسے اسے کوئی نیا چیلنج مل گیا ہو۔ زنائشہ کو دیکھ کر ابراہیم استہزائیہ سا ہنسا، پھر جبران کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، مجھ سے ٹکرا کر دکھاؤ مس زنائشہ، پھر مانوں گا تمہیں۔ وہ دونوں کلاس کی طرف بڑھ رہے تھے کہ اچانک زنائشہ ابراہیم شاہ سے بری طرح ٹکرا گئی۔ اندھے ہو کیا؟ دیکھ کر نہیں چل سکتے تم؟ زنائشہ اپنی کتابیں اٹھاتے ہوئے ابراہیم پر برس پڑی، جس پر ابراہیم مسکراتے ہوئے بولا، آئی ایم سوری مس، میں آپ کو دیکھ نہیں سکا۔ ابراہیم کے مٹھاس بھرے لہجے کو سن کر زنائشہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ اٹھی اور ایک زوردار تھپڑ ابراہیم کے چہرے پر دے مارا۔ آئی ہوپ اس تھپڑ کے بعد تمہیں ہمیشہ نظر آئے گا کہ آگے کوئی چل رہا ہے یا نہیں۔ زنائشہ کے اس عمل پر آس پاس موجود لوگ حیران رہ گئے۔ لڑکیاں آپس میں سرگوشیاں کرنے لگیں اور لڑکے حیرت کا مجسمہ بنے اسے دیکھتے رہ گئے۔ زنائشہ وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ ابراہیم شاہ اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے اسے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ یہ تھپڑ تمہیں بہت بھاری پڑے گا زنائشہ، تم نہیں جانتی تم نے کس سے پنگا لیا ہے۔ کلاس روم میں غیر معمولی سی خاموشی تھی، سب اپنی اپنی نشستوں پر موجود تھے۔ ابراہیم شاہ کلاس میں داخل ہوا تو سب لڑکیوں نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے ہوٹنگ کی۔
جس پر وہ مغرورانہ انداز میں مسکرایا اور چلتا ہوا زنائشہ کے قریب آیا، ایک نگاہ اس پر ڈالی اور پھر پچھلی نشست پر جا کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں سر کلاس میں داخل ہوئے تو سب احتراماً کھڑے ہو گئے۔ سٹ ڈاؤن۔ چند رسمی باتوں کے بعد سر نے فائل کھولی اور اینک درست کرتے ہوئے کہا، جیسا کہ آپ سب کو انتظار تھا، مڈ ٹرم کے نتائج آ چکے ہیں۔ کلاس میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ ابراہیم نے لاپرواہی سے قلم اٹھایا، جیسے اسے کوئی دلچسپی نہ ہو۔ سر کی آواز دوبارہ گونجی، اس بار بھی کلاس میں سب سے زیادہ نمبر حاصل کرنے والی طالبہ مس زنائشہ ہیں۔ چند لمحوں کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی، پھر ہلکی سی تالیاں بجنے لگیں۔ زنائشہ سکون سے بیٹھی رہی، چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ، مگر آنکھوں میں وہی اعتماد۔ ابراہیم شاہ کا قلم اس کی انگلیوں پہ رک گیا۔ اس کی نظریں آہستہ سے زنائشہ کی جانب اٹھیں۔ سر دوبارہ بولے، مس زنائشہ، کیپ اٹ اپ، یو آر دی پرائڈ آف دس کلاس۔ ابراہیم کے ہونٹوں پر مصنوعی سی مسکراہٹ آئی، مگر اس کی آنکھوں میں واضح چبھن موجود تھی۔ کھیل ابھی ختم نہیں ہوا مس زنائشہ، ابھی تو کھیل شروع ہوا ہے۔ اور آہستہ سے خود سے بولا۔ سب کے چلے جانے اور سر کے کلاس سے نکلنے کے بعد ابراہیم شاہ زنائشہ کے قریب آیا اور اس نے اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، بہت بہت مبارک ہو مس زنائشہ، سنا ہے آپ ہر سال ٹاپ کرتی ہیں، اس بار بھی بہت اچھے نتائج آئے ہیں آپ کے۔ جی بالکل، الحمدللہ۔ زنائشہ نے ایک نظر اس کے بڑھائے ہوئے ہاتھ پر ڈالی، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اعتماد سے جواب دیا۔ اس کا یہی اعتماد ابراہیم شاہ کو اندر تک سلگا گیا۔ ویسے کل صبح آپ نے مجھے تھپڑ مارا تھا، بدلہ تو لینا چاہتا ہوں، مگر آپ اتنی نائس پرسنالٹی ہیں کہ بدلہ لینے کا دل بھی نہیں کر رہا، معنی خیز لہجے میں کہتے ہوئے ابراہیم شاہ وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ زنائشہ نے اس کی بات پر صرف ناگواری سے منہ بنا لیا تھا۔ اگلے چند روز غیر معمولی حد تک پرسکون گزرے۔ زنائشہ نے محسوس کیا کہ ابراہیم شاہ اب اس سے الجھنے کے بجائے غیر معمولی طور پر اس کی مدد کرنے لگا ہے۔ نہ طنز، نہ راستہ روکنا، نہ کوئی بیہودہ جملہ۔ یہ خاموشی اور اس کا بدلتا ہوا انداز اسے عجیب سا کھٹکنے لگا تھا۔ وہ حسب معمول لائبریری کے کونے والی میز پر بیٹھی نوٹس بنا رہی تھی کہ سامنے والی کرسی آہستہ سے سرکی۔ اس نے نظر اٹھائی، ابراہیم شاہ، اگر میں بیٹھ جاؤں تو آپ کے نمبر کم تو نہیں ہو جائیں گے؟ لہجہ نرم تھا، حد سے زیادہ نرم۔ زنائشہ نے کتاب بند کی اور سیدھی ہو کر بیٹھی۔ میرے نمبر میری محنت سے آتے ہیں، کسی کے بیٹھنے یا اٹھنے سے نہیں۔ ابراہیم کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ امپریسو۔ وہ واقعی بیٹھ گیا۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر آہستہ سے پوچھا، آپ روز رکشے میں آتی ہیں؟ زنائشہ کا قلم رک گیا۔ آپ کو اس سے کیا؟ ابراہیم نے کندھے اچکائے۔ کچھ نہیں، بس سوچ رہا تھا کہ کلاس کی ٹاپر اتنی سادہ کیوں ہے۔ زنائشہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ آنکھیں پہلی بار تمسخر سے خالی تھیں۔ سادگی کمزوری نہیں ہوتی مسٹر ابراہیم شاہ۔ ایک لمحے کو ابراہیم سنجیدہ ہو گیا۔ وہ اسے دیکھتا رہا، شاید پہلی بار غور سے۔ باریک انگلیاں، آنکھوں میں عجیب سا عزم اور لہجے میں خودداری۔ یہ وہ لڑکی نہیں تھی جسے وہ آسانی سے گرا سکے، اور یہی بات اسے مزید متوجہ کر رہی تھی۔ دور کھڑا جبران یہ سب دیکھ رہا تھا۔ کیا ہو رہا ہے؟ کھیل شروع ہوا ہے یا تم خود کھیل بن رہے ہو؟ ابراہیم نے نظریں زنائشہ سے ہٹائے بغیر جواب دیا۔ کھیل تو شروع ہو چکا ہے، بس اسے خبر نہیں، مگر اسے خود بھی خبر نہیں تھی کہ دل کے اندر کہیں ہلکی سی درار پڑ چکی ہے۔ آہستہ آہستہ ابراہیم زنائشہ کے قریب آنے لگا۔ وہ ہر چیز میں اس کی مدد کرتا، چاہے اسائنمنٹ ہو، پریزنٹیشن ہو یا پروجیکٹ۔ وہ ہمیشہ آگے آگے رہتا۔ زنائشہ پہلے پہر اسے خوب ڈانٹتی، مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، مگر وقت کے ساتھ اس کا لہجہ نرم ہونے لگا۔ اب اسے ابراہیم کا یوں خیال رکھنا برا نہیں لگتا تھا۔ جبران اور باقی دوست حیران تھے، آخر چل کیا رہا ہے؟ جبران نے ایک دن سرگوشی کی۔ ابراہیم نے صرف مسکرا کر کہا، بس دیکھتے جاؤ، مگر اب یہ مسکراہٹ پہلے جیسی پر اعتماد نہیں رہی۔ وقت گزرتا رہا، امتحانات سر پہ آ چکے تھے اور ابراہیم شاہ کی قربت زنائشہ کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ اب اسے کسی اور چیز کا ہوش نہیں رہتا تھا۔ وہ جب بھی پڑھنے بیٹھتی، ابراہیم کسی نہ کسی بہانے سے اس کے قریب آ جاتا، کبھی نوٹس کے نام پر، کبھی کسی سوال کی وضاحت کے لیے۔ رات کو فون کر لیتا، دیر تک باتیں کرتا، اسے جگائے رکھتا، پھر اچانک فون بند کر دیتا۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔
پھر امتحانات آ گئے۔ زنائشہ کا دل اب پوری طرح ابراہیم شاہ کے نام ہو چکا تھا۔ آج رزلٹ کا دن تھا۔ سب طالبہ بے چینی سے نتائج کے انتظار میں تھے، مگر زنائشہ کے دل میں آج کسی اور بات کا طوفان تھا۔ وہ ابراہیم شاہ سے اپنی محبت کا اظہار کرنے آئی۔ کالج کے لان کے بیچوں بیچ وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ ابراہیم استہزائیہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ زنائشہ اپنے اندر ابلتے جذبات کو قابو کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آخر ہمت کر کے بولی، ابراہیم تم مجھے اچھے لگتے ہو، آئی لو یو۔ الفاظ کانپ رہے تھے مگر سچے تھے۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر ابراہیم ہنس پڑا اور آہستہ آہستہ اس کے گرد چکر کاٹنے لگا۔ زنائشہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اچانک وہ اس کے بالوں کے قریب آیا، سیاہ لٹوں کو انگلیوں میں لیا اور ایک جھٹکے سے چھوڑ دیا۔ پھر سرد اور حقارت بھرے لہجے میں بولا، تم جیسی لڑکی کو میں نوکرانی رکھنا پسند نہیں کرتا، محبت تو دور کی بات ہے۔ زنائشہ جیسے پتھر کی مورت بن گئی۔ ابراہیم کی آواز مزید بلند ہو گئی تاکہ ارد گرد لوگ سب سن لیں۔ تمہیں کیا لگا مجھ جیسا ہینڈسم اس یونیورسٹی کے ٹرسٹی کا بیٹا ابراہیم شاہ تم سے محبت کرے گا؟ اس کے دوست کہے لگا رہے تھے۔ وہ تمہارا غرور توڑ رہا تھا۔ بہت گھمنڈ تھا نا تمہیں اپنی پڑھائی پر؟ بس شرط لگائی تھی دوستوں سے کہ تمہیں اپنے پیچھے گھما کر تمہارا سارا اسلوب چور چور کر دوں گا۔ ہر لفظ خنجر کی طرح زنائشہ کے دل میں اتر رہا تھا۔ آنکھوں میں آنسو بھرے، مگر اس نے کسی کے سامنے گرنے نہیں دیے۔ وہ پلٹی اور دوڑتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ پیچھے ابراہیم شاہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑا اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ اس دن کے بعد زنائشہ نے یونیورسٹی آنا چھوڑ دیا۔ پہلے دن سب نے سوچا ناراض ہے، دوسرے دن لگا شاید بیمار ہے، مگر جب ایک ہفتہ گزر گیا تو حقیقت واضح ہو چکی۔ ابراہیم شاہ حیران تھا، وہ جا چکی تھی اتنی سی بات پر، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ محبت کا جال بنتے بنتے وہ خود اس میں قید ہو چکا تھا۔ دن گزرتے رہے۔ ابراہیم بے اختیار لان کے اس کونے کی طرف دیکھتا جہاں وہ بیٹھا کرتی تھی۔ لائبریری کی وہ میز خالی رہتی، کلاس میں پہلی سیٹ خالی رہتی۔ وہ بے ساختہ روز اس کا انتظار کرتا۔ دل چاہتا کسی سے اس کے بارے میں پوچھے، مگر اس کی انا اسے اجازت نہیں دیتی تھی۔ وہ باہر سے ویسا ہی مغرور تھا، مگر اندر پہلی بار خلا سا محسوس ہو رہا تھا، اور اب اسے دیر سے سمجھ آ رہا تھا کہ اس نے نہ صرف ایک لڑکی کا دل توڑا بلکہ اپنی زندگی کا سکون بھی کھو دیا۔ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر ابراہیم شاہ نے آخر کار زنائشہ کے گھر کا پتہ لگانے کی ٹھان لی۔ کافی پوچھ گچھ کے بعد وہ اس گلی تک پہنچ ہی گیا جہاں وہ رہا کرتی تھی۔ سادہ سی تنگ گلی، کچی دیواریں، دروازے پر لٹکے پردے، یہ دنیا اس کی چمکتی ہوئی زندگی سے بالکل مختلف تھی۔ اس نے ایک دروازے پر دستک دی۔ ایک بزرگ عورت باہر آئیں۔ جی کس سے ملنا ہے؟ ابراہیم نے لمحہ بھر جھجکتے ہوئے پوچھا۔ یہاں زنائشہ رہتی تھی۔ عورت نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ وہ رکشے والے یوسف کی بیٹی؟ بیٹا وہ تو اپنے ماں باپ کے ساتھ یہ محلہ چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ ابراہیم کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کو رک گئی۔ کہاں گئے؟ پتہ نہیں بیٹا، اچانک گھر خالی کر دیا، کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ دروازہ بند ہو گیا، مگر ابراہیم کے اندر کچھ ٹوٹ سا گیا تھا۔ وہ وہیں چند لمحے ساکت کھڑا رہا۔ ایک عجیب سی چبھن اس کے دل کے کسی کونے میں ابھر آئی تھی، جیسے زمین اس کے قدموں کے نیچے سے سرک رہی ہو۔ وہ بامشکل خود کو سنبھالتے ہوئے گاڑی تک پہنچا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ہاتھ اسٹیئرنگ پر تھے، مگر ذہن کہیں اور۔ میں کیوں اتنا سوچ رہا ہوں اس کے بارے میں؟ پاگل ہو گیا ہوں کیا؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں ابراہیم؟ اس نے جھنجھلا کر خود سے کہا۔ وہ تمہارے اسٹیٹس کی لڑکی نہیں ہے، فارگیٹ اٹ، ریلیکس۔ جہنم میں جائے وہ لڑکی۔ مگر جتنا وہ خود کو دلاسا دیتا، دل کی بے چینی بڑھتی جاتی۔ گاڑی سٹارٹ ہو چکی تھی، مگر اسے پہلی بار لگا کہ زندگی میں کچھ ایسا کھو گیا ہے جسے وہ پیسے یا طاقت سے واپس نہیں لا سکتا۔ ابراہیم آخر کب شادی کرو گے؟ فاطمہ بیگم کی آواز میں خفگی صاف جھلک رہی تھی۔ اتنی لڑکیاں دکھا چکی ہوں تمہیں، کیوں کوئی پسند نہیں آتی؟ سب ایک سے بڑھ کر ایک ہیں، آخر تم نے یہ ضد کیوں پکڑ رکھی ہے؟ ابراہیم شاہ نے ایک لمحے کے لیے اپنی ماں کی طرف دیکھا، پھر نظریں جھکا لیں۔ وہ خاموشی سے مڑا اور جانے لگا۔ ماں، مجھے نہیں کرنی کسی سے شادی۔ آپ کیوں سمجھ نہیں آتا؟ میں نہیں کرنا چاہتا ابھی شادی، پلیز میرے پیچھے مت پڑیں۔ اس کی آواز میں تھکن تھی اور کسی انجانے بوجھ کا احساس۔ فاطمہ بیگم اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئیں۔ کیوں نہیں کرنا چاہتے شادی؟ پچھلے 3 سال سے
وقت دے رہی ہوں تمہیں، تمہاری پڑھائی مکمل ہو چکی ہے، ماشاءاللہ اپنا کاروبار سنبھال رہے ہو، پھر آخر کیوں؟ ابراہیم نے گہرا سانس لیا۔ ماں میں کسی کو جواب نہیں دینا چاہتا، بس نہیں کرنی شادی، اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ فاطمہ بیگم نے بے بسی سے اپنے سسر ابراہیم کے دادا جان کی طرف دیکھا۔ دیکھیے نا ابو جی، سمجھائیں اسے، آخر کب تک ایسا چلے گا؟ دادا جان نے تسبیح کے دانے گھماتے ہوئے سکون سے کہا۔ بہو فکر مت کرو، وہ اس وقت پریشان ہے، کچھ ہے اس کے دل میں جو وہ کہیں کہہ نہیں پا رہا، صبر کرو، وقت کے ساتھ سمجھ جائے گا۔ آخر کب سمجھے گا وہ؟ فاطمہ بیگم کی آواز بھر آئی۔ پچھلے 3 سال سے اسے وقت دے رہی ہوں، مگر وہ ہے کہ کسی بات پر راضی ہی نہیں ہوتا۔ اس گھر میں تو میری چلتی ہی نہیں۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی کمرے سے نکل گئیں۔ اوپر اپنے کمرے میں ابراہیم کھڑکی کے پاس کھڑا شہر کی روشنیوں کو دیکھ رہا تھا۔ 3 سال ہو گئے تھے زنائشہ کو گئے ہوئے، مگر وہ نہ بھولا، نہ وہ خالی کرسی، نہ وہ آخری نظر۔ میں نے کیوں کیا تھا ایسا؟ وہ زیر لب بڑبڑایا۔ شادی کا نام سنتے ہی دل میں ایک عجیب سی بے چینی بھر جاتی تھی، کیونکہ دل کے کسی کونے میں اب بھی ایک نام محفوظ تھا، زنائشہ، اور شاید اسی لیے وہ کسی اور کو اپنی زندگی میں جگہ دینے کو تیار نہیں تھا۔ میں آئے کم ان سر؟ دروازے پر دستک کے ساتھ ابراہیم شاہ کی سیکرٹری اندر داخل ہوئی۔ وہ فائلوں میں مصروف تھا، نظر اٹھائے بغیر بولا، جی بولیں سر، آج ZH کارپوریشن کے ساتھ میٹنگ رکھی گئی ہے۔ ابراہیم نے چونک کر دیکھا۔ ZH کارپوریشن؟ مجھے تو اس بارے میں کچھ علم نہیں، سیکرٹری نے فائل کھولتے ہوئے کہا۔ سر کل بڑے سر آئے تھے، انہوں نے ہی یہ میٹنگ فائنل کی ہے، کہا تھا کہ وہ خود جائیں گے، لیکن ابھی ان کی کال آئی ہے کہ وہ کسی ضروری کام میں مصروف ہو گئے ہیں، اس لیے آپ کو جانا ہوگا۔ ابراہیم نے جھنجھلا کر کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی۔ یار ڈیڈ بھی کمال کرتے ہیں۔ کس کے ساتھ ہے میٹنگ؟ سر کمپنی کے ڈائریکٹر کے ساتھ، تمام تفصیلات اس فائل میں موجود ہیں۔ ابراہیم نے ہاتھ بڑھایا۔ ٹھیک ہے، فائل دے دیں، میں ایک بار ریڈ کر لیتا ہوں، پھر چلتے ہیں۔ کتنے بجے جانا ہے؟ سر تقریباً آدھے گھنٹے بعد۔ سیکرٹری فائل میز پر رکھ کر باہر چلی گئی۔ کمرے میں خاموشی پھیل گئی۔ ابراہیم نے گہرا سانس لیا اور فائل کھول لی۔ اگلے چند منٹ میں مکمل توجہ کے ساتھ پیپرز دیکھتا رہا۔ چہرے پر سنجیدگی گہری ہوتی جا رہی تھی۔ ZH کارپوریشن، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ فائل بند کرتے ہوئے اس نے گھڑی پر نظر ڈالی۔ چلو دیکھتے ہیں۔ وہ کرسی سے اٹھا، کوٹ سیدھا کیا، ٹائی درست کی اور خود کو مکمل پروفیشنل انداز میں ڈھال لیا۔ سب لوگ میٹنگ ہال میں بیٹھے انتظار کر رہے تھے۔ ماحول میں بے چینی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک ایک تیز اور پر اعتماد آواز گونجی۔ آخر کون ہیں یہ شاہ انڈسٹریز کے CEO جنہیں وقت کی پابندی کا ذرا بھی احساس نہیں؟ ہمیں بھی دوسرے کام کرنے ہوتے ہیں، کیا ہم سارا دن یہاں بیٹھ کر انہی کا انتظار کرتے رہیں؟ اس کے الفاظ ابھی فضا میں معلق ہی تھے کہ اچانک دروازہ کھلا۔ دروازے کے عقب سے ایک پرہیبت وجود اندر داخل ہوا۔ ابراہیم شاہ، سیاہ سوٹ میں ملبوس، چہرے پر غرور، قدموں میں بے نیازی۔ اس کی نظریں سامنے اٹھیں۔ سامنے آتے ہی وہ ٹھٹک گیا۔ کرسی کے سرے پہ کھڑی وہی تھی، زنائشہ۔ چند لمحوں کے لیے وقت جیسے تھم سا گیا۔ ادھر زنائشہ کے چہرے پر بھی حیرت کی ایک ہلکی سی لہر دوڑی، مگر اگلے ہی پل اس نے خود کو سنبھال لیا۔ لہجہ پہلے سے بھی زیادہ ٹھنڈا ہو گیا۔ او، تو آپ ہیں شاہ انڈسٹریز کے CEO؟ ہال میں سناٹا چھا گیا۔ اگر آپ کو اپنے وقت کی قدر نہیں تو کم از کم دوسروں کے وقت کا احترام کرنا سیکھ لیجئے۔ یہ کوئی وقت ہے میٹنگ میں آنے کا؟ ابراہیم ابھی جواب دینے ہی والا تھا کہ اس کی سیکرٹری جلدی سے بول پڑی۔ ایکسٹریملی سوری میم، اصل میں آج بڑے سر کو آنا تھا، مگر وہ کسی ضروری کام میں مصروف ہو گئے، اس لیے سر نے ان کو بھیجا ہے۔ انہیں میٹنگ کی اطلاع تھوڑی دیر سے ملی۔ یہ میری غلطی ہے۔ زنائشہ کی نظریں چند لمحے کے لیے سیکرٹری پر ٹکیں، پھر دوبارہ ابراہیم پر آ ٹھہریں۔ غلطی آپ کی ہو یا آپ کے باس کی، لیکن دوسروں کے وقت کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے مسٹر ابراہیم۔ اسے نام پر خاص زور دیا۔ ابراہیم کے جبڑے بھج گئے۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا۔ میٹنگ شروع کریں مس زنائشہ، وہ پورے اعتماد سے بولی۔ CEO ZH کارپوریشن۔ ہال میں موجود سب لوگ خاموش تھے، مگر دونوں کے درمیان ایک اندیکھا طوفان برپا ہو چکا تھا۔ میٹنگ کے دوران ابراہیم شاہ کی نگاہیں مسلسل زنائشہ پر ٹکی رہیں۔ وہ ہر پوائنٹ پر دلائل دے رہی تھی۔ پریزنٹیشن واضح، آواز پر اعتماد، انداز بالکل مکمل پروفیشنل، مگر اس کے اندر کہیں نہ کہیں یہ احساس زندہ تھا کہ کوئی اسے غور سے دیکھ رہا ہے۔ وہ جانتی تھی
مگر اس نے ایک بار بھی نگاہ اٹھا کر اسے نہیں دیکھا، جیسے وہ اس کے لیے موجود ہی نہ ہو۔ یہ بے نیازی ابراہیم کو عجیب سی چبھن دے رہی تھی۔ میٹنگ ختم ہوئی، لوگ ایک ایک کر کے باہر نکلے۔ زنائشہ اپنی فائل سمیٹ رہی تھی کہ اچانک پیچھے سے آواز آئی، زنائشہ۔ اس کے ہاتھ ایک لمحے کو رکے، پھر وہ مکمل سکون کے ساتھ پلٹی۔ جی فرمائیے مسٹر ابراہیم شاہ۔ اس کا لہجہ نہ سرد تھا نہ گرم، بس حد درجہ رسمی۔ ابراہیم ایک قدم آگے بڑھا۔ کیا ہم کہیں بیٹھ کر کافی پی سکتے ہیں؟ ویسے بھی ہمارے پروجیکٹس مشترک ہیں، ساتھ بیٹھنے سے جان پہچان بڑھے گی۔ زنائشہ کے لبوں پر ہلکی سی معنی خیز مسکراہٹ ابھری۔ اور آپ کو کس نے کہا ہے کہ مجھے آپ سے جان پہچان بڑھانی ہے؟ الفاظ نرم تھے مگر وار گہرا۔ ابراہیم کے چہرے پر تناؤ واضح ہوا۔ یہ پروجیکٹ میں نے آپ کے ساتھ شروع نہیں کرنا، میں نے آپ کے والد کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، لہٰذا آپ سے تعلق بڑھانے کے بجائے میں اپنے باقی کام مکمل کرنا زیادہ مناسب سمجھتی ہوں۔ وہ فائل اٹھا چکی تھی۔ شکریہ مسٹر شاہ، پرسکون مگر قطعی لہجے میں کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ ابراہیم وہیں کھڑا رہ گیا۔ اس کی پشت دور ہوتی گئی مگر اس کے غرور پر لگا زخم وہیں رہ گیا۔ ڈائننگ ٹیبل پر سب خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے۔ برتنوں کی ہلکی سی آواز اور ماحول میں سنجیدگی پھیلی ہوئی تھی۔ اچانک ابراہیم نے کھانا رکھتے ہوئے کہا، ڈیڈ، زیڈ ایچ کارپوریشن کا جو پروجیکٹ فائنل ہوا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ وہ میرے حوالے کر دیں۔ فاروق شاہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ سمجھ رہے ہو برخودار تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہاں کی سی او ایک لڑکی ہے، وہ تمہیں تو ویسے بھی لڑکیوں سے چڑ ہے۔ ابراہیم نے نظریں جھکا کر پانی کا گلاس اٹھایا۔ ڈیڈ، اس کا نام زنائشہ ہے اور میں یہ پروجیکٹ اس کے ساتھ مل کر کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں آپ ان سے میری بات کریں، کہہ دیں کہ یہ پروجیکٹ اب میں ہینڈل کروں گا۔ آمنہ بیگم نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ انہیں لڑکیوں میں دلچسپی نہیں تھی، انہیں صرف زنائشہ میں دلچسپی تھی، جسے اپنی انا کی وجہ سے کھو دیا۔ اب واپس آئی ہے تو برخودار دوبارہ موقع مانگنا چاہتا ہے۔ دادا جان نے سنجیدگی سے ابراہیم کی طرف دیکھا۔ کیا یہ سچ ہے؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ابراہیم نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ جی دادا جان، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں نے اس کے ساتھ بہت غلط کیا۔ میں اسے معافی مانگنا چاہتا ہوں اور اسے بتانا چاہتا ہوں کہ میں آج بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ ٹیبل پر خاموشی چھا گئی۔ اسی لمحے فاروق شاہ نے جیسے بم پھوڑا۔ دیکھ لو برخودار، سنا ہے اس کی ایک بیٹی بھی ہے؟ ابراہیم کے ہاتھ سے چمچ تقریباً گر گیا۔ کیا مطلب بیٹی؟ فاروق شاہ نے سنجیدگی سے کہا۔ ہاں، جب میں اس کے آفس گیا تھا تو وہاں ایک چھوٹی سی بچی سے ملاقات ہوئی، وہ اسے ماما کہہ رہی تھی۔ الفاظ جیسے ابراہیم کے کانوں میں گونجے تھے۔ ماما، بیٹی، زنائشہ؟ فاروق شاہ اٹھتے ہوئے بولے، باقی بات کل کر لیں گے۔ وہ کمرے سے نکل گئے۔ ابراہیم وہیں بیٹھا رہ گیا۔ پوری رات ابراہیم شاہ نہ سو سکا۔ کبھی زنائشہ کا چہرہ سامنے آتا، کبھی وہ لفظ ماما۔ صبح ہوتے ہی وہ سیدھا آفس پہنچا۔ کمرے کا دروازہ کھلا تو دیکھا فاروق شاہ زنائشہ کے ساتھ بیٹھے بات کر رہے تھے۔ زنائشہ کے چہرے پر واضح ناراضگی تھی۔ دیکھیے مسٹر فاروق شاہ، وہ سنجیدہ لہجے میں بول رہی تھی، میں نے یہ پروجیکٹ اس لیے فائنل کیا تھا کہ میں آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتی تھی، آپ کے بیٹے کے ساتھ نہیں۔ ابراہیم کا قدم وہیں رک گیا۔ زنائشہ نے بات جاری رکھی، لہٰذا یا تو آپ یہ پروجیکٹ کینسل کر دیں یا پھر خود میرے ساتھ کام کریں۔ ابراہیم آگے بڑھا، پروجیکٹ کینسل نہیں ہوگا، کام کرنا ہے تو آپ کو میرے ساتھ ہی کرنا پڑے گا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ وہ سرد لہجے میں بولا، اگر آپ نے یہ پروجیکٹ کینسل کیا تو یاد رکھیے گا باقی تمام پارٹیز بھی پیچھے ہٹ جائیں گی۔ زنائشہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ آپ مجھے دھمکی دے رہے ہیں مسٹر ابراہیم شاہ؟ آنکھوں میں شعلے تھے۔ ابراہیم نے سنجیدگی سے جواب دیا، دھمکی نہیں دے رہا، آپ کو ممکنہ نقصانات بتا رہا ہوں۔ تو ٹھیک ہے۔ اس کا لہجہ مزید سخت ہو گیا۔ میں یہ نقصان برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں مگر ایک گھٹیا انسان کے ساتھ کام کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں۔ الفاظ تیر کی طرح لگے۔ ابراہیم کے چہرے پر سختی آ گئی۔ وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اچانک ننھی سی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، ماما۔ وقت جیسے رک گیا۔ دروازے کے پاس ایک چھوٹی سی بچی کھڑی تھی، گلابی فراک، ہاتھ میں چھوٹا سا ٹیڈی بیئر، اور آنکھیں وہی آنکھیں۔ ابراہیم کا دل زور سے دھڑکا۔ زنائشہ فوراً اس کی طرف بڑھی، گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اسے گلے لگا لیا۔ بیٹا، آپ یہاں کیوں آئیں؟ بچی نے معصومیت سے کہا۔ ماما، آپ نے کہا تھا ہم آئس کریم کھانے جائیں گے،
ابراہیم کی نظریں اس بچی پر جمی تھیں۔ زنائشہ نے بچی کو اٹھایا اور پلٹ کر ابراہیم کی طرف دیکھا۔ آنکھوں میں نفرت بھی تھی اور ایک اندیکھا درد بھی۔ میٹنگ ختم ہو چکی ہے مسٹر ابراہیم شاہ، وہ یہ کہہ کر بچی کو لے کر باہر نکل گئی۔ ابراہیم وہیں کھڑا رہ گیا۔ کافی بحث و مباحثے، شرائط و طویل میٹنگ کے بعد آخر کار زنائشہ اس بات پر آمادہ ہو گئی کہ وہ پروجیکٹ ابراہیم کے ساتھ جاری رکھے گی، مگر اس کی رضامندی آسان نہیں تھی۔ میٹنگ روم میں سب کے سامنے اس نے چند اصول واضح کر دیے تھے۔ یہ تعاون صرف اور صرف پروفیشنل ہوگا مسٹر ابراہیم شاہ، اس کا لہجہ سپاٹ مگر مضبوط تھا۔ رول نمبر 1، ہماری تمام گفتگو صرف پروجیکٹ تک محدود ہوگی۔ رول نمبر 2، کسی قسم کی ذاتی بات چیت نہیں۔ اینڈ 3، میٹنگ طے شدہ وقت پر ہوں گی بغیر کسی تاخیر کے۔ رول نمبر 4، آپ میرے کسی بھی ذاتی معاملے میں مداخلت نہیں کریں گے۔ ہال میں خاموشی چھا گئی۔ ابراہیم نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر سنجیدگی سے کہا، منظور ہے، مگر اس کے دل نے یہ شرط قبول نہیں کی تھی۔ پروجیکٹ پر کام شروع ہو گیا۔ دونوں ایک ہی میز کے دو کناروں پر بیٹھتے، فائلیں شیئر ہوتیں، ڈیٹا ڈسکس ہوتا، مگر دلوں کے درمیان وہی فاصلہ قائم تھا۔ ابراہیم کبھی کبھار بات شروع کرنے کی کوشش کرتا، زنائشہ، میرا مطلب ہے مس زو، اس رپورٹ میں مسٹر شاہ پلیز پوائنٹ پر آئیں۔ وہ فوراً فائل کی طرف اشارہ کرتی۔ اگر وہ پانی کا گلاس آگے بڑھاتا، وہ شکریہ کہہ کر نظریں جھکا لیتی۔ اگر وہ کچھ ذاتی پوچھنے کی کوشش کرتا، وہ لیپ ٹاپ کی اسکرین میں گم ہو جاتی۔ جتنا وہ قریب آنے کی کوشش کرتا، وہ اتنا ہی خود کو مصروف کر لیتی۔ ایک دن اس نے ہمت کر کے کہا، ہم کب تک یوں اجنبیوں کی طرح کام کرتے رہیں گے؟ زنائشہ نے ایک قلم رکھ دیا۔ ہم اجنبی نہیں ہیں مسٹر شاہ، ہم صرف پروفیشنل پارٹیز ہیں، اور یہی بہتر ہے۔ الفاظ نرم تھے مگر حد واضح تھی۔ ابراہیم نے پہلی بار شدت سے محسوس کیا، کسی کو کھونا آسان ہے مگر دوبارہ حاصل کرنا سب سے مشکل۔ ٹیم میٹنگ جاری تھی، سب لوگ پروجیکٹ کی کامیابی پر بات کر رہے تھے۔ ماحول نسبتاً اچھا تھا۔ اچانک ایک کولیگ نے مسکراتے ہوئے پوچھ لیا، میرا ایک سوال ہے مس زنائشہ، آپ کے ہسبینڈ کا کیا نام ہے؟ کمرے میں چند لوگ ہنس دیے۔ زنائشہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، ایکچولی میری شادی نہیں ہوئی۔ اوہ، لیکن آپ کی تو ایک چھوٹی سی بیٹی ہے نا؟ زنائشہ کا لہجہ نرم مگر پر اعتماد تھا۔ جی بیٹی ہے، مگر میں نے اسے اڈاپٹ کیا ہے۔ چند لمحوں کے لیے کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ ابراہیم شاہ کی بند مٹھی ڈھیلی پڑ گئی۔ دل پر جو انجانا سا بوجھ تھا وہ ہلکا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر ایک لمحے کو اطمینان آیا جو زنائشہ کی نظروں سے چھپا نہ رہ سکا، مگر وہ کچھ نہ بولی، بس فائل بند کی اور میٹنگ آگے بڑھا دی۔ وقت گزرتا گیا، پروجیکٹ کامیابی سے مکمل ہو گیا۔ ان دونوں کے درمیان فاصلہ اب بھی قائم تھا، مگر رویوں میں سختی کچھ کم ہو چکی تھی۔ ابراہیم خاموشی سے اس کا خیال رکھتا، اگر وہ دیر تک کام کرتی تو وہ بھی رک جاتا، اگر وہ پریزنٹیشن بناتی تو وہ خود ڈیٹا چیک کر لیتا، اگر اسے سر درد ہوتا تو کافی منگوا دیتا۔ زنائشہ سب محسوس کرتی مگر انجان بنی رہتی۔ اور پھر اچانک میڈیا میں چلنے والی خبر، ZH کارپوریشن پر مالی ضابطگی کا الزام، پروجیکٹ میں فنڈز کی خرد برد، خبریں وائرل ہو گئیں۔ سوشل میڈیا پر کمپنی کو تنقید کا نشانہ بنایا جانے لگا، اور سب سے بڑا جھٹکا، دستاویزات میں ابراہیم شاہ کے سائن موجود تھے۔ بورڈ میٹنگ میں ہنگامہ برپا تھا۔ زنائشہ کا چہرہ سخت ہو چکا تھا۔ مسٹر ابراہیم شاہ، یہ کیا ہے؟ اس نے فائل اس کے سامنے رکھ دی۔ ابراہیم نے کاغذات دیکھے، چہرے کا رنگ بدل گیا۔ یہ میرے سائن نہیں ہیں، کسی نے جعل سازی کی ہے، لیکن میڈیا کے پاس یہی ریکارڈ ہے۔ آنکھوں میں مایوسی اور پرانا عدم اعتماد واپس لوٹ آیا۔ کچھ سال پہلے ایک تھپڑ کا بدلہ تم نے مجھ سے لیا تھا، میرے دن یاد دلا کر، اور اب اسی تھپڑ کا بدلہ دوبارہ لے رہے ہو، میری کمپنی ڈبو کر۔ زنائشہ کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے مگر آواز میں لرزش کے باوجود طاقت تھی۔ میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ کیوں ہر بار تم ایسے ہتھ کنڈے اپناتے ہو؟ یہ جملہ سیدھا ابراہیم کے دل میں لگا۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا۔ اس بار میں نے کچھ نہیں کیا زنائشہ،
تمہارا ہر بار یہی جملہ ہوتا ہے، وہ چیخ اٹھی۔ برسوں پہلے بھی تم نے یہی کہا تھا اور آج بھی یہی کہہ رہے ہو۔ ابراہیم کی سانسیں بھاری ہونے لگیں۔ زنائشہ کے آنسو اب بہہ چکے تھے۔ یاد ہے برسوں پہلے تم نے کہا تھا کہ میں تمہاری نوکرانی بننے کے بھی قابل نہیں ہوں۔ کمرے میں خاموشی گونجنے لگی۔ اور آج جب تم نے دیکھا کہ وہی لڑکی جو تمہارے نزدیک کچھ بھی نہیں تھی تمہارے لیول سے اوپر پہنچ گئی ہے، اس کی آواز ٹوٹ گئی، تو تم نے اس کی کمپنی ڈبو دی۔ ابراہیم کے چہرے پر صدمہ واضح تھا۔ میں نے تمہیں کبھی نیچا دکھانے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ ہاں، میں نے تمہیں کھویا اپنی انا کی وجہ سے، مگر تمہیں گرانا کبھی نہیں۔ تو پھر یہ سب کیا ہے؟ اس نے فائل اس کے سینے پر مار دی۔ یہ جعلی سائن، یہ اسکینڈل، یہ میڈیا ٹرائل، سب خود بخود ہو گیا۔ ابراہیم نے کاغذات اٹھائے، مٹھی بھینچ لی۔ کسی نے ہمیں لڑانے کی کوشش کی ہے زنائشہ۔ زنائشہ تلخ ہنسی ہنس دی۔ ہمیں یا تم مجھے؟ یہ جملہ اس کی آخری دیوار بھی توڑ گیا۔ ابراہیم پہلی بار تقریباً ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا، میں نے تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچایا اور نہ پہنچاؤں گا۔ تمہاری کمپنی نہیں ڈوبے گی، میں خود کو برباد کر لوں گا، مگر تمہیں نہیں۔ زنائشہ نے نظریں موڑ لیں۔ مجھے تمہارے وعدوں پر یقین نہیں رہا ابراہیم۔ یہ الفاظ اس کے لیے سزا سے کم نہ تھے۔ زنائشہ ٹوٹ گئی تھی۔ اس نے خود کو کمرے میں بند کر دیا۔ ابراہیم رات دن فائلیں کھنگالتا رہا، ای میل ریکارڈنگز، اکاؤنٹس، سائننگ لاگز، CCTV فوٹیج، ہر ثبوت چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا یہ کام باہر والے کا نہیں، کسی اپنے کا ہے، کسی اندر والے کا۔ مگر کون؟ وہ مسلسل سچ کے قریب پہنچتا گیا اور ایک رات اسے وہ مل گیا۔ آفس کا ہی ایک سینئر کولیگ، چند پیسوں اور مقابل کمپنی کے لالچ میں اس نے جعلی دستاویزات تیار کی تھیں۔ ابراہیم کا خون کھول اٹھا، مگر اس بار اس نے ہاتھ نہیں اٹھایا، اس نے قانون اٹھایا۔ سارے ثبوت اکٹھے کیے، وکیل سے رابطہ کیا، اگلی صبح میڈیا کانفرنس بلائی۔ کمرے فلیش ہو رہے تھے۔ ابراہیم مائک کے سامنے کھڑا تھا۔ ZH کارپوریشن پر لگائے گئے تمام تر الزامات بے بنیاد ہیں۔ یہ جعلی دستاویزات ہمارے اپنے ادارے کے ایک ملازم نے تیار کی تھیں، جس کے خلاف قانونی کارروائی شروع ہو چکی ہے۔ ثبوت اسکرین پر چلنے لگے، دستاویزات، ریکارڈنگز، بینک ٹرانزیکشنز۔ میڈیا کا شور خاموشی میں بدل گیا۔ چند گھنٹوں میں خبر بدل چکی تھی۔ ZH کارپوریشن بے قصور ثابت، اندرونی سازش کا انکشاف۔ جو پارٹیز پیچھے ہٹ گئی تھیں وہ واپس آنے لگیں، معافی نامے، نئے معاہدے اور پہلے سے زیادہ پروجیکٹس کی پیشکش۔ زنائشہ اپنے آفس میں کھڑی سب دیکھ رہی تھی۔ اس کی کمپنی بچ چکی تھی، اس کی عزت بحال ہو چکی تھی، اور اس سب کے پیچھے ابراہیم تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے پاس آیا۔ میں نے کہا تھا نا، اس بار میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس کے لہجے میں غرور نہیں تھا، صرف سچ اور تھکن۔ زنائشہ نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا۔ اس نظر میں شک بھی تھا، شکر گزاری بھی، اور شاید کہیں بہت اندر چھپی ہوئی نرمی بھی، مگر وہ کچھ نہ بولی، بس فائل بند کی اور بغیر کچھ کہے وہاں سے چلی گئی۔ ابراہیم وہیں کھڑا رہ گیا۔ اس نے اس کی کمپنی بچا لی تھی۔ زنائشہ آفس میں بیٹھی فائلوں میں گم تھی، مگر اصل میں وہ خود سے بھاگ رہی تھی۔ دروازہ کھلنے کی ہلکی سی آواز پر اس نے سر اٹھایا اور اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں میں سختی اتر آئی۔ آپ؟ جبران آہستہ قدموں سے اس کی میز کے قریب آیا۔ اس کے چہرے پر پہلی بار غرور نہیں، ندامت تھی۔ میں آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں زنائشہ نے فائل بند کی، کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی اور سرد لہجے میں بولی، آپ جیسے لوگ معافی نہیں مانگتے مسٹر جبران، وہ بس صفائیاں دیتے ہیں۔ جبران نے گہرا سانس لیا۔ اس سب میں ابراہیم کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اس نے جو کچھ کیا میری خاطر کیا۔ میں نے اسے بھڑکایا، میں نے اسے غلط راستہ دکھایا۔ زنائشہ کی انگلیاں میز پر رکھے قلم کو مضبوطی سے تھام چکی تھیں، اور جب میں چلی گئی جبران کی آواز بھر آئی، وہ ٹوٹ گیا تھا۔ تمہیں شاید اندازہ بھی نہیں کہ اس نے کیسے کیسے دن دیکھے۔ اس نے تمہیں ڈھونڈا، ہر شہر میں، ہر جگہ۔ اس نے خود کو سزا دی زنائشہ کی پلکیں ایک لمحے کو لرزیں، مگر اگلے ہی پل اس نے خود کو سنبھال لیا۔ دیکھیں مسٹر جبران، میں نہ کسی ابراہیم کو جانتی ہوں، نہ اس کے احساسات کو۔
جس دن اس نے میرے اعتماد کو توڑا تھا اس دن وہ مر گیا تھا میرے لیے۔ جبران ایک قدم اور قریب آیا۔ محبت غلطی کر سکتی ہے مگر دھوکہ نہیں دیتی۔ اس نے دیر سے صحیح مگر سمجھ لیا تھا کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ تمہارے جانے کے بعد اسے احساس ہوا کہ تم اس کی عادت نہیں اس کی ضرورت ہو۔ کمرے میں خاموشی پھیل گئی۔ زنائشہ نے نظریں جھکا لیں۔ اس کی سانس بے ترتیب ہو چکی تھی۔ ضرورت؟ وہ ہلکا سا ہنسی مگر اس ہنسی میں درد تھا۔ جب مجھے اس کی ضرورت تھی تب وہ کہاں تھا؟ جبران کے پاس اس سوال کا سیدھا جواب نہیں تھا۔ وہ کمزور تھا مگر بے وفا نہیں۔ یہ جملہ زنائشہ کے دل پر آہستہ سے لگا۔ مگر کچھ لمحے گزر گئے، پھر اس نے کرسی سے اٹھ کر کھڑکی کی طرف رخ کر لیا۔ آپ جا سکتے ہیں مسٹر جبران۔ جبران مایوس ہوا مگر جانے سے پہلے رکا۔ وہ اب بھی تم سے محبت کرتا ہے اور شاید تم بھی، بس مان نہیں رہیں۔ دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ کمرے میں اب صرف زنائشہ تھی اور اس کی آنکھوں سے خاموشی سے بہتے آنسو۔ وہ خود سے ہاری نہیں تھی مگر پہلی بار اس نے دل کی دیوار میں ایک باریک سی دراڑ محسوس کی تھی۔ زنائشہ کی انگلیاں کی بورڈ پر چل رہی تھیں مگر لفظ اسکرین پر بننے سے پہلے ہی بکھر جاتے۔ جبران کی باتیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ وہ تم سے سچ میں محبت کرنے لگا ہے۔ اس نے جھٹکے سے فائل بند کی۔ پی اے کو کہہ دیا آج کی باقی میٹنگز کینسل کر دے۔ دل عجیب سا بے چین تھا۔ اسی لمحے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ میں آئی کم ان؟ یہ آواز، وہ آواز جسے وہ برسوں سے خود سے دور رکھنا چاہتی تھی۔ زنائشہ نے نظر اٹھائے بغیر کہا جی۔ ابراہیم اندر آیا۔ اس کے چہرے پر وہ غرور نہیں تھا جو کبھی ہوا کرتا تھا۔ آنکھوں کے نیچے ہلکے نمایاں تھے جیسے نیند نے بھی اس سے کنارہ کر لیا ہو۔ چند لمحے خاموشی میں گزر گئے۔ زنائشہ، اس نے آہستہ سے پکارا۔ وہ چونکی نہیں، بس سرد لہجے میں بولی جی مسٹر ابراہیم، آفس آورز میں صرف کام کی بات ہوتی ہے۔ یہ جملہ سیدھا اس کے دل میں اترا۔ ابراہیم نے گہرا سانس لیا۔ میں کام کی بات ہی کرنے آیا ہوں، اپنے اس قصور کی جو شاید میں نے کیا بھی نہیں مگر جس کی سزا تم مجھے دے رہی ہو۔ زنائشہ کے ہاتھ رک گئے۔ قصور؟ وہ تلخ مسکرائی۔ قصور تو اس دن شروع ہوا تھا جب آپ نے مجھے بتایا تھا کہ میں آپ کی نوکرانی بننے کے قابل بھی نہیں۔ ابراہیم کی آنکھیں جھک گئیں۔ میں نے غلط کہا تھا، غرور میں کہا تھا اور شاید خود کو بڑا ثابت کرنے کے لیے کہا تھا۔ خاموش۔ میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ اس تھپڑ کی نہیں، اس جملے کی، اس تکبر کی، اس ہر ایک لمحے کی جب میں نے تمہیں کم سمجھا۔ زنائشہ کی پلکوں پر نمی ابھری مگر وہ مضبوط رہی۔ معافی سب کچھ ٹھیک نہیں کرتی مسٹر ابراہیم، مجھے پتا ہے۔ اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ لیکن کبھی کبھی معافی دل کا بوجھ ہلکا کر دیتی ہے۔ میں تمہیں واپس پانے نہیں آیا، بس یہ بوجھ اتارنے آیا ہوں کہ تمہاری تباہی میں میرا ہاتھ نہیں۔ میں نے کبھی تمہیں گرتا دیکھنا نہیں چاہا۔ وہ چند قدم پیچھے ہٹا۔ اگر تم مجھے معاف نہیں کر سکتی تو میں قبول کر لوں گا، بس اتنا جان لو میں نے تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچایا اور نہ کبھی پہنچاؤں گا۔ وہ مڑا، دروازے تک پہنچا ہی تھا کہ زنائشہ کی آواز آئی ابراہیم۔ وہ رک گیا، دل دھڑکنے لگا۔ زنائشہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھی۔ تم نے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا؟ زنائشہ کی آواز تلخی سے بھری ہوئی تھی۔ ہاں، تم نے میرے کاروبار نہیں ڈبویا مگر میرے خواب چھین لیے تم نے، مجھے توڑ دیا تم نے، میری روح زخمی کر دی تم نے۔ ابراہیم، یہ جملے سیدھے اس کے دل میں پیوست ہو کر رہ گئے۔ ابراہیم نے سر جھکا لیا۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ شاید پہلی بار وہ خود کو واقعی مجرم محسوس کر رہا تھا۔ بغیر کچھ کہے وہ مڑا اور چلا گیا۔ اس دن کے بعد وہ آفس نہیں آیا۔ شروع میں زنائشہ نے اسے نظر انداز کیا۔ جائے بھاڑ میں، اس نے خود سے کہا، مگر دن ہفتوں میں بدل گئے۔ ایک مہینہ گزر گیا۔ نہ وہ پروجیکٹ فائنل کر رہا تھا، نہ میٹنگز اٹینڈ کر رہا تھا۔ کمپنی کے لوگ پریشان تھے مگر وہ خود کو کام میں ڈبوئے بیٹھی تھی۔ لیکن دل بے چین رہتا تھا۔ پہلی بار اسے احساس ہوا، خالی پن کا یا شاید خوف کا۔ آخر کار ایک شام کو وہ خود کو روک نہ پائی۔ ابراہیم کے گھر پہنچ گئی۔ گھر میں سب لوگ شام کی چائے پر موجود تھے۔ ارے میم، زنائشہ آپ یہاں؟ فاروق صاحب مسکراتے بولے۔ ابراہیم نے نظریں اٹھائیں۔ ایک لمحے کو دونوں کی آنکھیں ملیں۔ ان کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی۔ وہ پہلے سے زیادہ کمزور لگ رہا تھا، زرد چہرہ، آنکھوں میں تھکن۔ آئیے بیٹا بیٹھیے، چائے لیجیے، آغا جان نے محبت سے کہا۔ زنائشہ نے سیدھا کھڑے کھڑے کہا، میں یہاں چائے پینے نہیں آئی، میں آپ کے بیٹے سے یہ پوچھنے آئی ہوں کہ انہوں نے کس کی اجازت سے کام کو درمیان میں روک دیا۔ کمرے کی فضا بدل گئی۔ ابراہیم نے کچھ کہنا چاہا مگر آغا جان بول پڑے،
وہ دراصل بیٹا ابراہیم کی طبیعت کچھ ناساز تھی۔ طبیعت ناساز تھی؟ زنائشہ کا لہجہ سخت ہوا۔ کانٹریکٹ پر سائن کرنے سے پہلے انہیں یاد رکھنا چاہیے تھا کہ وہ بیمار بھی ہو سکتے ہیں، اور ایسی کون سی بیماری ہے جو 1 مہینے سے انہیں آفس نہیں آنے دے رہی؟ آغا جان کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی ابھری۔ بیٹا ابراہیم کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ زنائشہ جیسے پتھر کی ہو چکی۔ کیا؟ فاروق صاحب نے آہستہ سے کہا۔ ایک رات آفس سے واپس آتے ہوئے گاڑی بری طرح ٹکرا گئی تھی۔ چند دن ICU میں رہا، ہم نے کسی کو بتایا نہیں، وہ خود منع کرتا رہا۔ زنائشہ کی نظریں بے اختیار ابراہیم پر گئیں۔ وہ خاموش بیٹھا تھا، نظریں جھکی ہوئی۔ کیوں؟ اس کے ہونٹوں سے بامشکل نکلا۔ ابراہیم نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا۔ کیونکہ تم پہلے ہی مجھے مجرم سمجھتی ہو۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہیں لگے میں ہمدردی لینے کے لیے ڈرامہ کر رہا ہوں۔ یہ جملہ زنائشہ کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگا۔ اور پروجیکٹ؟ اس کی آواز اب پہلے جیسی سخت نہیں تھی۔ وہ مکمل ہے، ابراہیم نے آہستہ سے کہا۔ بس فائنل سائن کا انتظار ہے تمہارے۔ زنائشہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، مگر اس نے انہیں گرنے نہ دیا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب گئی۔ تم پاگل ہو، آواز لرز رہی تھی۔ تمہیں اپنی جان کی پرواہ نہیں؟ ابراہیم نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ جان کی پرواہ تب ہوتی ہے جب جینے کی وجہ ہو۔ یہ سن کر زنائشہ کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک ہی گیا۔ وہ فوراً پلٹی۔ میں کل آفس میں تمہیں دیکھنا چاہتی ہوں، ڈاکٹر کی اجازت کے ساتھ۔ سمجھ گئے؟ یہ حکم تھا، مگر اس میں چھپی فکر سب نے محسوس کی۔ ابراہیم نے پہلی بار دل سے مسکرایا۔ جی میم۔ وہ جانے لگی، مگر دروازے تک پہنچ کر رکی، پیچھے مڑے بغیر بولی، اور ہاں، اپنی دوائیاں وقت پر لینا۔ یہ معافی نہیں تھی، مگر نفرت بھی نہیں تھی۔ یہ فکر تھی جو آہستہ آہستہ معافی میں بدلنے والی تھی۔ کچھ ہی دنوں میں ابراہیم کافی حد تک ٹھیک ہو گیا تھا۔ وہ دوبارہ آفس آنے لگا تھا۔ زنائشہ بدلی نہیں تھی، مگر بدل بھی گئی تھی۔ وہ لفظوں سے اس کا خیال نہیں رکھتی تھی، نہ ہی نرم جملے بولتی تھی، مگر اس کے ہر عمل میں فکر چھپی ہوتی تھی۔ دوائی لیا آپ نے؟ میٹنگ زیادہ لمبی نہیں ہوگی، آپ تھک جائیں گے۔ ڈاکٹر نے اسٹریس منع کیا ہے، وہ رسمی انداز میں کہتی، مگر ابراہیم جانتا تھا یہ رسم نہیں، پرواہ ہے۔ واقعی نفرت آہستہ آہستہ ڈھلنے لگی تھی۔ آخرکار وہ دن بھی آ گیا، پروجیکٹ مکمل ہو چکا تھا، دستخط ہو گئے۔ آج کے بعد دونوں کے راستے الگ ہونے والے تھے۔ کمرے میں خاموشی تھی۔ ابراہیم نے آہستگی سے اسے دیکھا۔ زنائشہ، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، میں نے واقعی تمہارے ساتھ بہت غلط کیا۔ تمہارے جانے کے بعد ایک لمحہ بھی سکون سے نہیں گزار سکا۔ یہ وہ ابراہیم نہیں تھا جو کبھی غرور سے بات کرتا تھا، یہ ٹوٹا ہوا سچا انسان تھا۔ زنائشہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ مضبوط بنی رہی، مگر دل کی دیواریں اب کمزور ہو چکی تھیں۔ اگر میں کہوں میں نے آپ کو معاف کر دیا تو کیا آپ دوبارہ مجھے ذلیل نہیں کریں گے؟ اس سوال میں برسوں کا خوف تھا۔ ابراہیم فوراً بولا، میں ایسا کیوں کروں گا؟ میں تو تب بھی تمہیں اپنانے کے لیے تیار تھا جب تم کچھ بھی نہیں تھی۔ میں نے بہت ڈھونڈا تمہیں، مگر تم نہیں ملی، اور اب بھی اگر تم وہ رک گیا۔ زنائشہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آئی، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، اگر معافی چاہتے ہیں تو میرے گھر رشتہ بھیج دیں، مل جائے گی آپ کو معافی۔ یہ کہہ کر وہ مڑ گئی۔ ابراہیم چند لمحے وہیں کھڑا رہ گیا، حیران، خاموش۔ پھر اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ رشتہ؟ یہ معافی تھی، یہ قبولیت تھی، یہ محبت کی واپسی تھی۔ کچھ ہی دنوں میں باقاعدہ رشتہ بھیجا گیا، بات ہوئی، خاندان راضی ہوئے، اور پھر نکاح ہو گیا۔ آج زنائشہ دلہن بنی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، سرخ لباس میں ملبوس، آنکھوں میں حیا، دل میں دھڑکنوں کا شور۔ دروازہ آہستہ سے کھلا، ابراہیم اندر آیا۔ اس نے چند لمحے بس اسے دیکھا، جیسے یقین کر رہا ہو کہ یہ خواب نہیں۔ پھر آہستگی سے اس کے پاس بیٹھا، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا، محبت سے اس کے ہاتھ پر بوسہ دیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کبھی تمہیں رلاؤں گا نہیں، کبھی تمہیں کم نہیں سمجھوں گا۔ تم میرا غرور نہیں، میری عزت ہو، میں ہمیشہ تمہارا خیال رکھوں گا۔ زنائشہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، مگر اس بار یہ آنسو درد کے نہیں تھے، یہ سکون کے تھے، یہ مکمل ہونے کے تھے۔ اس نے دھیرے سے کہا، ابراہیم، اس بار مجھے ٹوٹنے نہیں دینا۔ اس نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ اس بار نہیں، کبھی نہیں۔ کمرے میں خاموشی تھی، مگر اس خاموشی میں اعتماد تھا۔ نفرت دھل چکی تھی، غرور ٹوٹ چکا تھا، اور محبت جیت چکی تھی۔ اگر آپ کو میرا ناول آفیشیل کی یہ کاوش پسند آ رہی ہے اور آپ کو ہمارے ناول اچھے لگ رہے ہیں تو میرا چینل میرا ناول آفیشیل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر آپ بیل آئیکن کو دبا دیں گے تو ہماری ہر نئی آنے والی ناول آپ کو بروقت موصول ہو سکے گی۔ جزاک اللہ۔